جو سوالات اور باتیں میں سن رہا ہوں اور جو اعداد و شمار قیس صاحب نے دیے ہیں، اس سے یہ بات تو بالکل واضح ہو جاتی ہے، کلیئر ہو جاتی ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی موجودہ معیشت سے مطمئن نہیں، چاہے وہ حکومت کی کارکردگی ہو یا وہ سرمایہ دار کی ہو یا ایگریکلچرلسٹ کی ہو۔ اوور آل پاکستان کی معیشت کا بہت ہی برا حال ہے۔ اگر غریب آدمی سے پوچھا جائے کہ معیشت کے ساتھ مسائل کیا ہیں، تو سب سے پہلے غریب آدمی یہ کہے گا کہ روزگار نہیں، بے روزگاری۔ روزگار ہے تو مہنگائی بہت زیادہ ہے، مہنگائی پہ قابو ہو جائے تو کوئی اکانومسٹ کہے گا گروتھ کوئی نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، ہیلتھ کیئر نہیں ہے، ٹورزم نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں اپنی جگہ بالکل درست ہیں، مگر ان سب چیزوں کو، ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھنے کے لیے جو بظاہر ساری معیشت سے تعلق رکھتی ہیں مگر بکھری ہوئی ہیں، ایک حوالے سے بکھری ہوئی ہیں، ان سب چیزوں کو سمیٹنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ پالیسی فریم ورک کیا ہے۔ جب کوئی چیز بتدریج اور آرام آرام سے تبدیل ہوتی ہے تو اکثر و بیشتر وہ ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ وہ تبدیل ہو گئی ہے، اور کیونکہ ہم تفصیلات میں اتنے گھمے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمیں بگ پکچر نہیں نظر آ رہی۔ بگ پکچر آف پاکستان، بلکہ تھرڈ ورلڈ میں کہوں گا، یہ ہے کہ جب ورلڈ وار 2 کے بعد کلونیل کنٹریز آزاد ہوئیں تو ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم ایک ایسا کورس آف ڈیولپمنٹ بنائیں گے جس کے نتیجے میں جو کلونیل پاتھ آف ڈیولپمنٹ ہے اس سے ہم نکل پائیں۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ 100-200 سال یہاں پہ یورپین حکومت رہی، ان کی بادشاہت ایک قسم کی رہی، اور یہاں انڈیا کا گروتھ ریٹ، پورے برصغیر کا گروتھ ریٹ 0% تھا ان پورے 200 سالوں۔ وجہ یہ تھی، جیسے انڈیا کے ہسٹورینز اور اکانومسٹ نے لکھا کہ there was a huge drain of resources. This is the great drain، جس میں عرفان حبیب صاحب نے بھی کیلکولیٹ کیا، اتسا پٹنائک نے، اور بہت سارے اکانومسٹ نے کیلکولیٹ کیا، یہ بلینز کے برابر تھا، اور جو سرپلس انڈیا ایز اے ہول پروڈیوس کر رہا تھا وہ سارے کا سارا یورپ جا رہا تھا، اور یورپ کی ترقی میں وہ ایک کلیدی اور اہم کردار ادا کر رہا۔ بلکہ بہت سارے زبردست اکانومسٹ کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ہم مینچسٹر کا جو انڈسٹریل ریولوشن ہے اس کو اسٹڈی کریں تو اس کا سرپلس بھی در حقیقت بنگال سے کمایا گیا اور پرووائڈ کیا۔ سو ورلڈ وار 2 کے بعد جب تھرڈ ورلڈ کنٹریز آزاد ہوئیں، یہ کلونیل کنٹریز آزاد ہوئیں، تو ہمارا خیال تھا کہ ہم اس پورے پاتھ آف ڈیولپمنٹ کو چینج کریں گے۔ ورلڈ بینک نے بھی یہ کہا کہ 6% اگر آپ گروتھ ریٹ اچیو کر لیں تو پاورٹی بھی ختم ہو جائے گی، یہ بھی ختم ہو جائے گا، وہ بھی ختم۔ لہٰذا مچ لائک یورپ کے اندر جہاں پہ کینزین اکنامکس ڈومینیٹ کر گئی، اور انہوں نے یہ کہا کہ ڈیمانڈ مینجمنٹ ہم کریں گے، اور جہاں پہ منڈی جو ہے وہ سلمپ میں جائے گی وہاں پہ فسکل سپینڈنگ کر کے، ڈیفیسٹ سپینڈنگ کر کے ہم اکانومی کو سٹیمولیٹ کریں گے، جو کہ بالکل صحیح بات ثابت ہوئی، اور تقریباً 25 سال 45 سے لے کے 73 یا 78 تک انہوں نے یہ چلایا، اور بہت ان کی اکانومیز نے گرو کیا۔ تو اسی طرح تھرڈ ورلڈ کنٹریز نے جو ماڈل اڈاپٹ کیا اس کو ہم کہیں گے ڈیولپمنٹلزم کا ماڈل۔ اس پہ پورا شعبہ کھل گیا ڈیولپمنٹ اکنامکس کا کہ ہاؤ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو کیسے ڈیولپ کیا جائے۔ اس میں بھی مختلف آراء تھیں، ایک نہرووین ماڈل تھا، ہم نے دیکھا، ایک یہاں پہ ایوب خان کا ماڈل تھا، ایک ساؤتھ کوریا کا ماڈل تھا، ایک برازیل اور ارجنٹینا نے اپنی ایکسپیریمنٹس کی۔ مگر ہر ماڈل کے اندر جو چیز کامن تھی، جس کی آپ نے بھی بڑی اچھی اس کی طرف اشارہ کیا، وہ یہ ہے کہ یہ تمام لیٹ انڈسٹریلائزرز جو ہیں اس میں ریاست کا ایک کلیدی اور اہم کردار، چاہے وہ اپنے آپ کو سوشلسٹ کہہ رہے ہوں جس طرح نہرو کا دعویٰ تھا، یا وہ کولڈ وار کے اندر امریکہ کے ساتھ ہوں جس طرح کہ ایوب خان سیٹو سینٹو کے یا پاکستان سیٹو سینٹو میں تھا، یا وہ ساؤتھ کوریا ہو۔ ان آل دیز انسٹنسز آپ غور کریں، لیٹن امریکہ انکلوڈیڈ، ان آل دیز انسٹنسز ریاست نے کلیدی کردار ادا کیا۔ کوئی ایک ملک نہیں ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر جس نے اس پیریڈ کے اندر ترقی کی ہو آن دا بیسس آف فری مارکیٹ اکانومی، ایک بھی نہیں ہے۔ یہ پورے کا پورا ماڈل جو فرسٹ ورلڈ میں، جس کو کینزینزم کہا جائے گا، یہاں پہ ڈیولپمنٹلزم کہا جائے گا، یہ تقریباً 1960، 70 اور 80 کی دہائی میں آ کے ٹوٹنا شروع ہوا، تبدیل ہونا شروع۔ یورپ کے اندر
یہ جو آئل اوپیک کرائسس تھا 73 کا اور پھر 78 کا، اس کے بعد وہاں پہ نیو رائٹ ڈومینیٹ کر گیا، ریگن تھیچر کی پالیٹکس، ملٹن فریڈمن کی اکنامکس، اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر میکسیکن ڈیٹ کرائسس کے بعد جو 78 میں ہی شروع ہو گیا تھا اور پھر 82 کے اندر اور مزید ایکسٹریم پہ پہنچا، اور پھر پورے لیٹن امریکہ کے اندر 80s کے اندر وہ جو ڈیولپمنٹلسٹ ماڈل تھا جس کو راؤل پریبیش اور ایکلا کے لوگوں نے لیڈ کیا تھا، وہ سارا ریورس ہوا، اور یہی کچھ پاکستان میں بھی ہوا۔ اور کیجئے کہ جتنی پاکستان کی ارلی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہے سر، وہ انڈسٹریلسٹ نے نہیں کی، وہ انفیکٹ کی ریاست، وہ کی تو PICIC نے کی، جو انڈسٹریل انویسٹمنٹ کارپوریشن تھی، کریڈٹ کی کارپوریشن تھی، یا PIDC نے کی، پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن۔ انہوں نے فیکٹریاں لگائیں اور فیکٹریاں لگا کے اونے پونے دام بلکہ سرمایہ داروں کو دی کہ اب آپ ان کو چلائیں۔ گرین ریولوشن جس کے نتیجے میں اتنی تیزی سے پاکستان آگے بڑھا، پیورلی ایک اسٹیٹ انیشیٹو تھا، پیورلی۔ ورلڈ بینک نے اس کی فنڈنگ کی، تربیلا ڈیم بھی ہم نے ورلڈ بینک سے بنایا جس سے ہمارا کراپ سیزن ڈبل ہو گیا، ایک دم سے ایگریکلچر پروڈکشن تیز ہوئی۔ وہ ٹیکنالوجی پیکج 70-80 تک آ کے اس نے جتنے بینیفٹس دینے تھے وہ دے دیے، اس کے بعد وہ ٹیپر آف ہو گیا۔ بٹ یہ پورا پروجیکٹ، پورے کا پورا پروجیکٹ اسٹیٹ لیڈ پروجیکٹ، اور بھٹو نے یہ کہا کہ جی جو انڈسٹری ہم نے دی ہم کچھ واپس لے لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ 256 انڈسٹریز نیشنلائز بھی ہوئی، یہاں پہ ہم وی کانٹ ہیئر دی اینڈ آف اٹ، جیسے کہ پوری اکنامک ڈیولپمنٹ بھٹو نے تباہ کر دی۔ حالانکہ 80s میں کوئی سبسٹینٹیو پرائیویٹائزیشن نہیں ہوئی وہاں سوائے MCB کے، یا جو اسمال اسکیل رائس ملنگ اور گھی ملنگ ٹائپ پلانٹس، کوئی میس لیول کی ڈی نیشنلائزیشن زیادہ دور میں نہیں ہوئی۔ یہ ساری جو پرائیویٹائزیشن اور نجکاری شروع ہوئی، یہ انفیکٹ 90s کی پیداوار تھی، نواز دور کی پیداوار تھی۔ 93 میں تو جا کے پرائیویٹائزیشن کمیشن بنا، if I'm not entirely mistaken۔ اب یہ کیا ٹرانزیشن تھی اور یہ کیوں ہوئی؟ یہ ٹرانزیشن یہ تھی کہ اب جب کہ فرسٹ ورلڈ کے اندر بھی انہوں نے یہ پورا ویلفیئر اسٹیٹ ریورس کرنا شروع کیا 70s کے بعد، اور لیٹن امریکہ کے اندر IMF نے ڈیٹ کو استعمال کرتے ہوئے وہاں کے ڈیولپمنٹل اسٹیٹ کو ریورس کیا، تو بالکل اسی طرح ہمارے ملکوں کے اندر بھی فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے جو سب سے بڑا ادارہ ہے برٹن ووڈز انسٹیٹیوشن، جو IMF بنا بعد میں جا کے، اور اس کے ساتھ انٹرنیشنل بینک فار ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ جو ورلڈ بینک بنا، انہوں نے یہ کہا کہ ویسے تو وہ ہمیں اسسٹنس دے رہے تھے پہلے سے بھی، ہم کئی IMF کے پروگرامز کو استعمال کر چکے تھے، مگر انہوں نے اب یہ کہا کہ ہم آپ کو یہ دیں گے فار شارٹ ٹرم فارن ایکسچینج نیڈز جو آپ کی ہیں، مگر اس کی شرط یہ ہوگی کہ آپ نے یہ اقدامات کرنے۔ ایک نیا پالیسی پیکج انٹروڈیوس کیا which is very different from the developmentalist state of the ایوب اینڈ نہرو پیریڈ، یا سکارنو پیریڈ کہہ لیں آپ، ایون سہارتو پیریڈ کہہ لیں آپ، اور وہ پالیسی پیکج کیا تھا؟ اس کی تین بنیادیں، اس کو ہم ویسے اکانومسٹ کہتے ہیں نیو لبرلزم، مگر اس کی تین بنیادیں ہیں۔ پہلی اس کی بنیاد ہے لبرلائزیشن، دوسری ہے اس کی ڈی ریگولیشن، اور تیسری ہے اس کی پرائیویٹائزیشن۔ ایک ایک کر کے سمجھاؤں گا۔ لبرلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ کسی قسم کے ٹیرف بیریئر، کوئی ڈیوٹی، کوئی کوٹا جو کہ امپورٹ اور ایکسپورٹ پہ آپ نے لاگو کیا ہوا ہے، اس کو آپ نے مکمل طور پہ ہٹا دینا۔ ضیاء دور کے اندر بھی ہمارا جو ایوریج ٹیرف تھا، ایوریج ٹیرف، ہائیسٹ نہیں، ایوریج، وہ تھا 46%، ویری ہائی، اور وہاں سے انہوں نے توڑ کے اس کو وہ لے کے آئے، آج وہ 8% کے قریب ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ لبرلائزیشن کا پروسیس ہوا، اور جب ہم نے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کو جوائن کیا WTO کو، I believe 95 میں، تو اس کے بعد ریپڈلی یہ جو ٹیرفز تھے وہ بالکل ختم کر دیے ہم۔ دوسرا اس کا پہلو ہے ڈی ریگولیشن، اس کا کنسرن ہے فائنانس کیپٹل سے، یعنی کہ بینکوں سے۔ ورلڈ وار 2 کے بعد اور گریٹ ڈپریشن کی وجہ سے امریکن گورنمنٹ، برٹش گورنمنٹ، فرینچ گورنمنٹ، تمام یورپین گورنمنٹس نے بہت ساری ٹیکسز اور ریگولیٹری کوڈز لگا دیے تھے بینکس کے اوپر کہ آپ بڑے پیمانے پر لوگوں کو قرضے نہیں دے سکتے وداؤٹ فلفلنگ یہ شرائط۔ انفیکٹ امریکہ نے تو کمرشل اور انویسٹمنٹ بینکس کو علیحدہ کر دیا ایک دوسرے سے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جو فائنینشیل اسپیکولیشن ہے اس کے نتیجے میں گریٹ ڈپریشن ہوئی اور اس کو وہ اوائڈ کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے بینکس کو بہت سختی سے کنٹرول کر کے رکھا بٹوین 45 اینڈ تقریباً 70s تک۔ پھر جب ریگن تھیچر کی ویو آئی اور اس کے ساتھ نیو لبرل ویو آئی،
انہوں نے سب بینکنگ کے اوپر جو کلوزز تھے وہ ریموو کر دیے. ایک دم سے نیو فارمز آف کیپٹل لپک کر ہمارے سامنے آئے, جس کو ہم ڈیریویٹو مارکیٹس بھی کہتے ہیں, جس کو فارورڈ اور قسم کی ٹریڈنگ کہتے ہیں. وہ کیا چیزیں تھیں؟ وہ صرف اب سٹاکس اور بانڈز تک چیزیں محدود نہیں رہیں, بلکہ اب نئی قسم کی ٹریڈنگ 80s کے بعد متعارف ہوئی, جو نیو فائنانس کیپٹل کی شکل ہے, جس کے اندر آپ اس چیز پر بھی بیٹ کر سکتے ہیں کہ جو فیوچر میں آپ نے چیز خریدنی ہے اس کی پرائس فیوچر میں کیا ہوگی, اس پر بھی آپ ایک ایسٹ ڈیولپ کر کے اس کو خرید سکتے ہیں. یعنی کہ میں آپ سے آج نہیں وہ کون خریدوں گا یا وہ چھلی خریدوں گا, میں آپ سے 6 مہینے بعد, سال بعد وہ چھلی خریدوں گا, مگر اس دام پر خریدوں گا. اس کا بھی میں ایک فائنینشیل ایسٹ بنا کے اس کی خرید و فروخت بھی شروع کر سکتا ہوں. اب اس ڈیریویٹو مارکیٹس کے نتیجے میں ایک نئی قسم کی ٹریڈنگ جو پہلے بھی تھی مگر وہ بہت زیادہ بڑھ گئی, وہ یہ تھی کہ فائنانس کیپٹل کے پاس یہ اپرچونٹی آئی کہ چاہے ایک فائنینشیل ایسٹ اوپر کی طرف بڑھ رہا ہے, ہماری امیجنیشن میں تو جب سٹاک کی ویلیو بڑھتی ہے تو آپ گین کرتے ہیں اگر آپ سٹاک اونر ہیں, اور اگر گرتی ہے تو آپ کہتے ہیں یار اس کو بیچ دو, اس میں تو پرابلم ہے. مگر نیو فائنانس کیپٹل کی خاصیت یہ ہے کہ چاہے سٹاک بڑھے یا سٹاک گرے, دونوں صورتوں میں آپ منافع کما سکتے, کیونکہ آپ بیٹ کر سکتے ہیں فیوچر پرائس کے اوپر. سو اس کا مطلب ہے کہ فائنانس کیپٹل کی نئی شکل میں, اس کو ہم شارٹنگ کہتے ہیں اکنامکس کی ٹرم, فائنانس کیپٹل کی نئی شکل میں آپ کے پاس جب شارٹنگ کی ایبلٹی آ جاتی ہے, یعنی ایکچولی یو آر بیٹنگ اگینسٹ یور اون ایسٹ, کہ آپ بیٹ یہ نہیں لگا رہے, آپ وہ ایسٹ اس لیے نہیں خرید رہے کیونکہ وہ چڑھے گا, آپ بلکہ وہ ایسٹ اس لیے خرید رہے ہیں کہ وہ گرے گا اور پھر آگے آپ بیچیں گے تو پھر بھی آپ منافع پہ منافع کمائیں گے بیکاز اٹس گوئنگ ڈاؤن. یہ ایک ٹیکنیکل قسم کی بات ہے بٹ بہرحال اٹ ایگزسٹ. ہاں, تو ڈگری اینڈ لیول آف اسپیکولیشن جو ہے وہ انکریڈیبلی جو ہے وہ بڑھ گئی تھینکس ٹو دا ڈیریویٹو مارکیٹ. اور پھر انہوں نے ڈیٹس کو کولیٹرلائز کر کے ان کو بھی ایسٹس بنانا شروع کر دیا. ڈیریویٹیوز, ڈیٹس, تمام چیزوں کو آپ کولیٹرلائز کا مطلب صرف اتنا ہے کہ آپ بہت ساری ڈیٹس کو اکٹھا کر کے تو اس کو ایک ایسٹ بنا کے پھر بیچتے ہیں. یہ جو کولیٹرلائز ڈیٹ آبلیگیشنز تھی, انفیکٹ 2008 کا جو فائنینشیل کرائسس تھا وہ ہوا ہی ان وجہ سے. کولیٹرلائز ڈیٹ, سی ڈی اوز ان کو کہتے ہیں, کولیٹرلائز ڈیٹ کی وجہ سے. کیوں؟ کیونکہ بڑی میتھ موت بنا کے آپ یہ کہتے ہیں, اتنی ساری بیڈ ڈیٹ کو جب آپ اکٹھے کرتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ پروبیبلٹی یہ ہے کہ کیونکہ یہ بہت ساری بیڈ ڈیٹ ہے تو آن ایوریج یہ اتنی رہے گی, تو لہٰذا پھر اس کو ہم جو ہے اس کی ریٹنگ ہم AAA کر کے بیچ دیں. وہ سارے کا سارا فراڈ اتنی بری طرح سے ایکسپوز ہوا 2008 کے بعد کہ جس کی حد حساب کوئی نہیں, کہ وہ سی ڈی اوز جو ہیں اس کے اندر ساری ڈیٹ بیڈ ڈیٹ تھی مگر اس کو اکٹھا کر کے انہوں نے ایک کلاس ایسٹ کر کے بیچ دیا, آپ جانتے ہوں گے. تیسری پالیسی ان کی یہ تھی پرائیویٹائزیشن کی, جو کہ انہوں نے انگلینڈ کے اندر بھی کی مگر بڑے طریقے سے, فرانس میں بھی تھوڑی سی مگر طریقے سے. بڑے لیول پہ انہوں نے جو نجکاری کی وہ تھی 1993 میں, جو انہوں نے فارمر سوویت یونین کے ساتھ کی. اور اس کے اندر انہوں نے ود ان 90 days یہ فیصلہ کیا کہ جتنی انڈسٹریل انٹرپرائزز ہیں جو کہ ہزاروں کی تعداد میں تھی اور ہیوج انڈسٹریل انٹرپرائزز تھی, ان سب کو وہ 3 مہینوں کے اندر بیچ ڈالیں گے. سر اس کے نتیجے میں اتنا برا فائنینشیل کرائسس ہوا, اکنامک کرائسس ہوا رشیا کے اندر, کہ اکانومسٹ آج یہ کہتے ہیں it was twice as bad as the Great Depression. اور میں آپ کو اعداد و شمار دکھا سکتا ہوں, یہاں 1993 میں سوویت یونین کھڑا ہے اور وہ یوں کر کے نیچے گیا جس کی کوئی حد حساب نہیں. ہیوج ری ایکشن ہوا پبلک کی طرف سے کہ ہمارے ملک کا تو ستیہ ناش کر دیا IMF نے. وہ جب سڑکوں میں باہر نکلے, پارلیمنٹ کا ریولٹ ہو گیا, پورے جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز تھے انہوں نے کہا ہمارے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. واٹ ڈیڈ یلسن ڈو؟ وہ اپنے ٹینکس لے کے آیا, پارلیمنٹ پہ فائر کی, سارے MNAs کو اس نے جیل میں ڈال دیا. ویسٹ نے کہا ویل ڈن, یہی جمہوریت کی ضرورت ہے. اٹ واز اے ڈیزاسٹر. جو بندہ اس کو ہیڈ کر رہا تھا اس وقت, ورلڈ بینک کا اکانومسٹ جوزف اسٹیگلٹس, اس نے بعد میں ہاتھ جوڑ کے معافیا مانگی کہ مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہوئی, میں نے کروڑوں لوگوں کی زندگی برباد کر دی. اور وہ سب سے بڑا اپوننٹ ہے آج پرائیویٹائزیشن کا. وہ کہہ رہا ہے کہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر, اگر یہ نجکاری اتنی کامیاب چیز ہے تو پھر کیوں نہیں وہاں پہ کامیاب ہوئی؟ کوئی آپ کو ایگزامپل دیتا ہی نہیں, کوئی بتاتا ہی نہیں. سو اینی وے اٹ واز اے بگ ڈیزاسٹر. اب تھرڈ ورلڈ کنٹریز اور پاکستان جیسے ملکوں کا یہ معاملہ تھا کہ ہم نے بھی وہ ڈیٹس لینے شروع کیے, اور ہمارے اندر ایک پیکیولر قسم کا مسئلہ, 2-3 پیکیولر مسئلے, مگر ایک جو سب سے بڑا مسئلہ ہے
سر وہ آپ نے بڑا انٹرسٹنگ تجزیہ دیا، اس لیے میں بار بار آپ کو ریفر کر رہا ہوں. وہ سر یہ ہے کہ ہم جو ہے نا 47 سے آگے سے لے کر اب تک اپنے بجٹ، اپنا جو قومی بجٹ ہے اس میں ہمارے اخراجات ہمیشہ ہماری آمدنی سے زیادہ ہوئے. ہم نے پرواہ ہی نہیں کی، ہم نے بجٹ ہی جو بناتے ہیں اس کے بعد ہم منی بجٹ پاس کر کے اس کا بھی ستیہ ناش کر دیتے. اور اس کی نمبر 1 ریزن یہ ہے کہ ہمارا آپ سے مقابلہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ فوج اتنی بڑی بنانی ہے کہ سما اور دی ادر ایک اکانومی جو 9 گنا آپ سے بڑی ہے، ایک ملک جو آپ سے 8 گنا 7 گنا زیادہ بڑا ہے، اس کے لیول پہ آ کے آپ نے فوج بنانی ہے، اس کے ساتھ پتہ نہیں کوئی کنونشنل وار لڑ کے آپ نے ان کو شکست دینی ہے. اٹ از پرائمریلی ملٹری اسپینڈنگ جس کی وجہ سے ہم نے کبھی اپنا بجٹ بیلنس کیا ہی نہیں. اب یہ ملٹری اسپینڈنگ بار بار ایسے بیلنس ہو جاتی تھی کہ ایوب دور کے اندر میسو لیول آف ایڈ ملا ہمیں، بھٹو دور کے اندر غائب ہو گیا. ضیاء دور کے اندر میسو لیول آف ایڈ ملا، 1990 کے اندر غائب ہو گیا. اور پھر مشرف دور کے اندر میسو لیول ایڈ ملا، مشرف گیا تو ایڈ بھی گئی. تو یہ جو ہمیں ایڈ ملتی تھی اس پیریڈ کے اندر اتنا سرپلس آ جاتا تھا کہ ہمیں وہ ڈیفیسٹ اسپینڈنگ اتنی بری طرح سے امپیکٹ نہیں کرتی. تو فوج کے پاس اتنے پیسے آ جاتے تھے، حکومت کے پاس اتنے پیسے آ جاتے. اب آفٹر دا وار آن ٹیرر ہیز بین واؤنڈ اپ اور امریکہ بادشاہ نے کہا کہ بس اب ہمیں کوئی اسٹریٹجک ایڈوانٹیج کی ضرورت نہیں، امریکہ نے وڈرا کر لیا. مگر ہمارا اسپینڈنگ پیٹرن وہی رہا، ہماری امپورٹس وہی رہی، ہماری ڈومیسٹک جو بجٹس بنتے ہیں ان کے اوپر جو پیٹرنز آف اسپینڈنگ ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو نتیجہ کیا ہوا that within the last decade ہم نے اپنے آپ کو ریک کر دیا. If I show you کہ 2003 سے لے کے اب تک in the last 20 years ہم نے جو امپورٹس اور ایکسپورٹس پہ خرچ کیا ہے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہمارا جو ڈیفیسٹ ہے وہ اس طرح کر کے یوں کر کے نوز ڈائیو کر رہا ہے، حتیٰ کہ 30 to 40 بلین ڈالرز ہم امپورٹ زیادہ کرتے ہیں ایکسپورٹ کے بجائے. اور ہم نے اس کو پورا کیسے کیا؟ کافی حد تک ہم نے پورا ایسے کیا کہ جو لوگ ہم دھڑا دھڑ باہر بھیجتے ہیں، اپ ٹو 1 ملین پیپل اے ایئر، 800,000 ٹو 1 ملین پیپل ہم باہر بھیجتے ہیں، وہ ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں، وہ 30 بلین ڈالر کی ریمیٹنسز بھیج دیتے ہیں. 40 بلین ڈالر مشکل سے ہم ایڑیاں رگڑ کے جو ہے وہ ایکسپورٹس میں کما لیتے. اور جیسے کیس صاحب جانتے ہوں گے 10 سے 12 بلین ڈالر پھر بھی ہم پیچھے ہوتے، ہمارے پاس ہے ہی نہیں، خسارہ ہوتا ہے. یہ جو خسارہ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے. آئی ایم ایف تو 2-3 بلین دیتا ہے، مگر جب وہ ٹھپا لگا دیتا ہے پھر ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور مختلف اور کمرشل بینکس بھی آپ کو اور مزید قرضے دیتے ہیں جس سے آپ وہ اپنے 10-12 بلین ڈالر پورے کرتے ہیں اور معیشت کو چلاتے ہیں. آئی ایم ایف جب آپ کو وہ قرضہ دیتا ہے تو وہ شرط کیا لگاتا ہے؟ وہ آپ کے سامنے وہ شرط یہ لگاتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ وہ سب سے پہلی شرط یہ لگاتا ہے کہ آپ نے کسی قسم کی کوئی لبرلائزیشن نہیں روکنی، آپ نے کوئی ہوجی چانگ والا کام نہیں کرنا، آپ نے کوئی پروٹیکشن نہیں کرنی، آپ نے کوئی ٹیرف نہیں بڑھانا، آپ نے کوئی کوٹا نہیں لگانا، آپ نے امپورٹس کو کنٹرول نہیں کرنا، آپ نے ایکسپورٹس کو کنٹرول نہیں کرنا، آپ نے ڈالر کو کنٹرول نہیں کرنا. وہ کہتے ہیں لیٹ دا فری مارکیٹ ڈٹرمن اٹ، پہلی بات. دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں ٹیکس وداؤ، کیونکہ آپ کی انٹرنلی آپ کے بجٹ میں خسارہ ہے تو ٹیکس آپ بڑھائیں. اور ٹیکس وصول کرنے کا نمبر 1 طریقہ جو آئی ایم ایف بھی کروا رہا ہے، اگرچہ ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑی پرواہ ہے غریب لوگوں کی، بٹ جو فائن ڈیٹیلز ہیں وہاں پہ وہ کلیئرلی یہ ہے اسٹیٹڈ کہ الیکٹریسٹی کا بل بڑھاؤ، گیس کا بل بڑھاؤ، ان سب چیزوں کے اوپر پیٹرول کے لیوی بڑھاؤ. انڈائریکٹ ٹیکسز سے ہم نے جو ہے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنا بجٹ پورا کریں گے، اس کے عوض آپ کو آئی ایم ایف سے پیسے ملیں گے. انڈائریکٹ ٹیکسز جس لیول پہ ہم نے لگائے ہیں، بجلی پر، پیٹرول ڈیزل پر، گیس پر، بنیادی چیزوں پر، اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر اس وقت شارٹ ٹرم انفلیشن ہے 43%، یہ اینیول انفلیشن ہے 25%. اور اچھا اب اس ساری چیز سے آپ سوچیں گے، اور آپ نے جیسے بتایا گروتھ ریٹ ہے 0.5%، جو کہ ریئل ٹرمز میں ایکچولی نیگیٹو گروتھ ریٹ ہے کیونکہ ہمارے پاپولیشن گروتھ ریٹ 2.2%. تو وی آر ایکسپیرینسنگ اسٹیگفلیشن. یہ پالیسی پیکج جو ساری ڈیبیٹ ہے، عمران خان ہو یا احسن اقبال ہو یا شہباز صاحب ہو یا کوئی اور ہو، وہ یہ ہے کہ ہم اس پالیسی پیکج کو بہتر امپلیمنٹ کر لیں.
There is no debate about changing the framework. اگر آپ سیاستدانوں سے پوچھیں جو بڑے بڑے ڈیولپمنٹ کے ایکسپرٹس ہیں حکومت میں بیٹھے ہوئے، وہ کہتے ہیں جی ہر سال پالیسی چینج ہو جاتی ہے اس وجہ سے مسئلہ ہے. It's not the case. It is a crisis of the neoliberal framework. پالیسیز کی وجہ سے چینج کی وجہ سے نہیں ہو رہا، وہ اس وجہ سے رہا ہے کہ جو فریم ورک آپ نے بنایا وہ ٹوٹلی فیل ہو چکا ہے. وہ بھی نہیں کام کر سکا جو ڈیولپمنٹلسٹ فریم ورک نے کیا تھا. جو جتنی انڈسٹریلائزیشن ہے وہ پہلے کی بات ہے. آپ اعداد و شمار دیکھ سکتے ہیں کہ انفیکٹ پر کیپٹا ٹرمز میں یا جی ڈی پی کی پروپورشن کے حساب سے ہماری ہیوی انڈسٹری پہلے سے پیچھے گئی، سیورل پرسنٹ پوائنٹس پیچھے گئی. اس کا ان دا لاسٹ 30 years پرویز طاہر صاحب کے فگرز اٹھا کے آپ دیکھ سکتے ہیں، ڈاکٹر پرویز طاہر مرحوم، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایکچولی پاپولیشن امپلائمنٹ کے حساب سے بھی اور جی ڈی پی کی پروپورشن کے حساب سے بھی ہیوی انڈسٹری ہیز گون بیکورڈ. تو ہم انفیکٹ ڈی انڈسٹریلائز کر رہے ہیں ان پروپورشنیٹ ٹرمز. اب جو پالیسی فریم ورک آئی ایم ایف سجیسٹ کر رہا ہے وہ کیوں نہیں کام کرے گا، سمجھنے کی یہ ضرورت. اس کی سر بنیادی وجہ یہ ہے کہ 1993 کے اندر اور 5 کے اندر ہم نے پرائیویٹ پاور پروڈیوسرز پالیسی انٹروڈیوس کی، جس میں ہم نے یہ سوچا کہ ہم اپنے پورے پاور سیکٹر کو پرائیویٹ ہاتھوں میں کر دیں گے. واپڈا نہیں چلائے گا، پہلے واپڈا چلا رہا تھا، اب یہ پرائیویٹ آئی پی پیز چلائیں گے. وہ آئی پی پیز کے ساتھ کانٹریکٹ سارے ڈالرز کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اور آئی پی پیز کے ساتھ اگریمنٹ یہ تھا کہ اگر وہ آن لائن اپنے پلانٹ کو لے آتے ہیں تو ہم ان کو جو انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے اس کے عوض کیپیسٹی پیمنٹس کریں گے، چاہے ہم ان سے بجلی خریدیں یا نہ خریدیں. اس کو ہم کہتے ہیں سوورین گارنٹی. کہ بیسکلی آئی پی پیز کو یہ کہا گیا کبھی نقصان نہیں ہوگا، آپ ہمیشہ منافع کمائیں گے، ہمیشہ آپ جو ہے پروفٹ کمائیں گے. اور یہ ریاست گارنٹی کرے گی. کہاں سے گارنٹی کرے گی؟ آپ کے ٹیکس ریونیو سے گارنٹی کرے گی. وہ ٹیکس ریونیو بجلی کی قیمتوں سے اور قیمتوں سے نکلیں گے. یہ جو سوورین گارنٹی والی بات ہے یہ اتنی کنفیوزنگ اور سٹوپڈ بات ہے کہ سر آئے دن آپ کو جب بلاتے ہیں شوز پہ تو آپ سے بحث شروع کر دیتے ہیں فری مارکیٹ اکانومی کتنی اچھی ہے، آپ کیوں پروٹیکشن کی بات کریں، آپ کیوں کینزین اکنامکس کی بات کریں، فری مارکیٹ از دا بیسٹ. بٹ ریئلٹی یہ ہے کہ خود یہ فری مارکیٹ کبھی قبول نہیں کرتے، یہ گارنٹی کرتے ہیں پروفٹ. واٹ کائنڈ آف فری مارکیٹ از اٹ کہ جس کے اندر آپ نے سرمایہ دار کو یہ کہا ہے کہ آپ جو ہے کبھی نقصان ہی نہیں اٹھائیں گے، ہم ٹیکسوں سے آپ کو منافع دیں گے، آپ کا نقصان کبھی ہونے ہی نہیں لگا. آپ غور کریں ایس آئی ایف سی آج کا موجودہ ہو یا کوئی بھی جو فورن انویسٹمنٹ لے کر آ رہا ہے، دے آر آل سیئنگ کہ ہم سوورین گارنٹی دیں گے. ڈسکوز کی نجکاری سوورین گارنٹی کے تحت ہوگی، ریلوے کی نجکاری، پی آئی ای کی نجکاری، جتنی نجکاریاں ہو رہی ہیں سوورین گارنٹی. وہ سوورین گارنٹی کا نتیجہ کیا ہے کہ اس وقت پاکستان کی ریاست owes the IPPs 2 trillion rupees. اندازہ کریں 2 ٹریلین روپے جو کہ ہم ادا ہی نہیں کر سکتے، امپاسبل ہے. وہ کہاں سے نکالنے؟ وہ غریبوں سے نکالنے، بل مہنگے کر کے. اچھا اب سب سے اہم مسئلے کو ہم نے سمجھنا ہے، وہ یہ ہے جو ڈیٹ کرائسس ہے، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آئی ایم ایف کو نہیں پرواہ ایک آدھ کنٹری ڈوب جائے، نو پرابلم. انہوں نے تو سپر پاور کو ڈبا دیا تھا سوویت یونین جیسی، تو پاکستان کون سی کھیت کی مولی ہے، ان کو نہیں پرواہ. دے وانٹ دا ورلڈ اوپن فار دا فری مارکیٹ، دیٹس اٹ. اگر کوئی اکانومی جو ہے 10 سال کے لیے اسٹیگفلیشن کے تھرو گزرتی ہے، اٹس ناٹ اے پرابلم فار دیم. ٹھیک ہے. اب وائی ڈز اٹ ناٹ ورک فار پاکستان؟ کیونکہ ہم نے 90s کے اندر اپنا پاور سیکٹر سارا پرائیویٹائز کر لیا. یہ بڑے غور سے سننے والی بات ہے. شاید آئی ایم ایف کا پالیسی پیکج ہمیں اتنا نقصان نہ پہنچاتا، اور کچھ اور ممالک ہیں جنہوں نے آئی ایم ایف کے پیکج سے شارٹ ٹرم اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے معاملہ گاڑی پھر پٹری پر چڑھا لی ہے، مگر ہم کیوں نہیں چڑھا پا رہے؟ یہ سوال ہے. کی وجہ ہے دا پرائیویٹائزیشن آف پاور. یہ مین وجہ ہے اس کی. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایکسپورٹ امپورٹس کو کنٹرول نہیں کریں گے، اور پاکستان کا حکمران طبقہ جس کو یا رولنگ کلاس کہہ لیں یا اپر کلاس یا ایلیٹ کہہ لیں، جس کی اکثر اشیاء جو ہیں وہ باہر سے آتی ہیں، وہی ایکسپورٹس کے لیے ڈیمانڈ پیدا کرتی ہیں، تو ایکسپورٹس جب اتنی زیادہ ہوں گی کہ $12 بلین کا کیسا ڈیفیسٹ ہوگا ریمیٹنسز کو شامل کرنے کے باوجود بھی، تو ظاہری بات ہے کہ جہاں پہ اتنا بڑا ڈیفیسٹ پیدا ہوگا وہ تبھی ری بیلنس ہوگا کہ اگر ڈالر چڑھے گا. یہ ہمیں کلاسیکل اکنامکس تھیوری کہتی ہے، اسمتھ صاحب ایبسولوٹ ایڈوانٹیج اور
ریکارڈو صاحب کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کی بات کرتے ہیں. تھیوری کیا ہے؟ تھیوری یہ ہے کہ جیسے روپیہ گرے گا ڈالر چڑھے گا تو جو ہم چیزیں منگواتے ہیں وہ مہنگی ہو جائیں گی کیونکہ وہ ڈالروں میں پیسے ادا کرنے, جو ہم چیزیں بیچ رہے ہیں وہ سستی ہو جائیں گی کیونکہ ڈالروں میں وہ خریدی جا رہی ہیں. تو اس طرح کر کے ہماری ایکسپورٹس بڑھ جائیں گی اور ہماری امپورٹس کم ہو جائیں گی. یہ تھیوری ہے. اب میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ تھیوری کیوں غلط ہے اس کیس میں. اس کیس میں اس لیے غلط ہے کیونکہ ایک ایسی میجر کموڈٹی ہے جو ہماری 1/4 آف انٹرنیشنل ٹریڈ ہے, جس کی قیمت بڑے یا کم ہو ہم نے اتنی ہی منگوانی ہے, وہ ان الاسٹک ڈیمانڈ ہے اس کی, اور وہ ہے آئل, گیس, پیٹرول, ڈیزل, اور وہ آپ نے منگوانا ہے ڈالر میں. اب اندازہ کریں کہ آپ نے ٹریڈ ڈیفیسٹ رن کیا کیونکہ آپ کوئی کنٹرول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور جب ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ نے رن کیا تو اس کے رن تو نہیں کیا, رن ہو گیا, آپ نے تو نہیں کیا, آپ کا تو کنٹرول ہی کوئی نہیں اس پہ. جب وہ رن ہوا اب کیا ہوا کہ روپے کی قیمت گرنی شروع ہوئی. روپے کی قیمت جو ہے آپ دیکھ لیں کہ 3 سال پہلے 150 روپیہ کا ڈالر تھا, اب 300 پہ پہنچا ہوا. ریپڈ لیول آف ڈی ویلیویشن ہو رہی ہے. اب جیسے جیسے روپے کی قیمت بڑھ رہی ہے تو تھیوری تو ہمیں یہ کہہ رہی تھی نا کہ اب ہمارے ایکسپورٹ سستے ہو جائیں گے, ہم زیادہ بیچ لیں گے. بٹ پرابلم سر کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ایکسپورٹر جو بنا رہا ہے چیز, ٹیکسٹائل سے, اکثر میں کئی ٹیکسٹائل کے لوگوں کو ملا ہوں اس انڈسٹری سے تعلق, جو ایکسپورٹر بنا رہا ہے چیز, غور کیجئے کہ جب ڈالر کی قیمت بڑھے گی تو جو تیل آپ نے منگوانا ہے اس کی قیمت بڑھے گی, جب وہ قیمت بڑھے گی تو آپ کی بجلی کی قیمت بڑھے گی, جب آپ کی بجلی کی قیمت بڑھے گی تو آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جائے گی. سو ان ادر ورڈز, میں دوبارہ بول دیتا ہوں, یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں. آپ نے جیسے ہی ڈیفیسٹ کیا, ٹریڈ ڈیفیسٹ کیا, ڈالر بڑھ گیا. جیسے ہی ڈالر بڑھا تو جو پٹرول, ڈیزل, تیل وغیرہ آپ منگا رہے تھے اس کی قیمتیں بڑھ گئیں. جو اس کی قیمتیں بڑھ گئیں تو بجلی کی قیمت بڑھ گئی کیونکہ 65% بجلی جو ہے اب وہ ان قسم کی ریسورسز سے بن رہی ہے. میجورٹی بجلی جو ہے از ناٹ میڈ بائی وہ پرانے زمانے کے تربیلا ڈیمز وغیرہ سے نہیں بن رہی ہے, اب وہ اور مہنگے طریقوں سے بن رہی ہے. LNG گیس سے بن رہی ہے, وہ ڈیزل سے بن رہی ہے, فاسل فیول سے بن رہی ہے, کول سے بن رہی ہے, اور بہت ساری اور چیزیں اس پہ استعمال ہو رہی. سولر تو بہت چھوٹا حصہ ہے اس کا, واٹر بھی اب چھوٹا حصہ رہ گیا. سو اب اس سے بجلی کی قیمت مہنگی ہوئی. جب بجلی کی قیمت مہنگی ہوئی تو آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ گئی, تو جو آپ نے ایکسپورٹ کرنا تھا سستا کر کے وہ سستا ہی نہیں ہوا, وہ سستا ہی نہیں ہوا. اب بجلی کی قیمت 40 روپیز پر یونٹ پاکستان کے اندر ٹیکسز ملا کے 60 پر پہنچ جاتی ہے, ٹھیک ہے. بنگلہ دیش کے اندر 7 روپیز ہے, انڈیا کے اندر بھی اسی کے لگ بھگ ہے, آپ بہتر بتا سکتے. زمین آسمان کا فرق ہے. کاسٹ آف پروڈکشن از ناٹ گوئنگ ڈاؤن. پھر صرف اس کا تیل کا مسئلہ نہیں ہے, بہت سارے اور جو آپ کے انپٹس استعمال ہوتے ہیں آپ کی ایکسپورٹس کے اندر, وہ بھی آپ نے باہر سے منگوانے ہیں. مثال طور پہ کاٹن بھی بہت ساری باہر سے آتی ہے. اباؤٹ 3 to 5 بلین ڈالرز ہم کاٹن پہ خرچ کرتے ہیں, امپورٹس پہ. کاٹن بھی امپورٹ ہوتی ہے, مشینری امپورٹ ہوتی ہے, پلاسٹکس امپورٹ ہوتی ہے, اسٹیل امپورٹ ہوتی ہے, مٹیریلز امپورٹ ہوتے ہیں, اینڈ سو آن. ان سب کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا یہ کہنا ہے, میں نے اعداد و شمار تلاش کیے, میں جاننا چاہتا تھا کہ جو چیزیں ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں اس میں سے جو وہ سرمایہ دار انویسٹمنٹ کرتا ہے, پیسے لگاتا ہے, اس میں کتنے فیصد پیسے اس چیز پہ جاتے ہیں جو باہر سے منگوانی پڑتی ہیں اس کو. اس کو ہم اکنامکس کی ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں امپورٹ انٹینسٹی آف ایکسپورٹس. میں دوبارہ بات کانسیپٹ سمجھا دیتا ہوں. میں ایک ایکسپورٹر ہوں, میں نے لیبر بھی استعمال کرنا ہے, میں نے مٹیریل بھی استعمال کرنا ہے, میں نے مشینیں بھی لگانی ہے, میں نے یہ سب کچھ, بجلی کے پیسے بھی دینے. اگر میں 100 روپے خرچ کرتا ہوں تو 100 روپے میں سے کتنے روپے ایسی چیزوں پہ خرچ ہوتے ہیں جو کہ مجھے باہر سے منگوانی پڑتی ہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ریسرچ کے مطابق سر اٹ از آلموسٹ 40% امپورٹ انٹینسٹی آف ایکسپورٹس ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب وہاں سے ڈالر چڑھے گا تو آپ کی جو 40% جو خرچہ ہے وہ اسی تناسب سے بڑھے گا جس تناسب سے ڈالر بڑھے گا, آپ کا ایکسپینڈیچر بڑھے گا. سو دیٹ مینس آپ کے ایکسپورٹ سستے ہوں گے ہی نہیں اس لیول پہ, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اس طرح سے انفلیشن ہو, اس طرح سے ڈی ویلیویشن ہو. دس از وائی میں سمجھتا ہوں کہ ورلڈ بینک کا اور IMF کا اور
مفتاح اسماعیل صاحب کا اور میاں عاطف میاں صاحب کا اور عزیر کیانی صاحب کا اور شیخ صاحب کا کیا نام ہے ان کا, حفیظ شیخ صاحب اور وغیرہ وغیرہ, جتنے یہ سارے اکانومسٹ ہیں, یہ ٹوٹلی اس چیز کو دیکھ ہی نہیں رہے کہ انفیکٹ ڈالر کی قیمت کے بڑھنے کے نتیجے میں جو سپلائی شاک ملتا ہے پاکستان کی اکانومی کو, اس کے بعد پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ کمپیٹیٹو نہیں رہ سکتی. اب اس کے سلوشنز کیا ہیں؟ اس کے سلوشنز یہ ہیں کہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے باہر سے انویسٹمنٹ آ جائے تو سارا مسئلہ حل ہو جائے. اب انڈیا نے بہت انویسٹمنٹ باہر سے لی ہے, $400 billion of investment they've got in the last couple of decades or whatever. Most of it وہ گئی ہے آئی ٹی کی طرف. آئی ٹی کی طرف کیوں گئی ہے؟ بیکاز انڈیا میں بہت سارے لوگ انگریزی بولتے ہیں, پڑھتے ہیں ایکسیٹرا. آئی ٹی اینڈ آئی ٹی ریلیٹڈ چیزیں, کال سینٹرز اینڈ ڈیٹا سینٹرز اینڈ سو آن. اچھا, انڈیا میں لوگ انگریزی بہت بولتے پڑھتے ہیں, ہم سے زیادہ پڑھتے ہیں, مگر ہم بھی کو کم نہیں بولتے پڑھتے. مگر اس کے ساتھ ساتھ نہرو پیریڈ کے اندر انڈیا نے جتنا انویسٹ کیا اپنے ایجوکیشن پہ, آئی آئی ٹی جیسے ادارے جو ہیں, جو کہ ورلڈ کلاس انسٹیٹیوشنز ہیں, جنہوں نے تھاؤزنڈز آف لوگوں کو جنریٹ کیا, جو کہ آئی ٹی بھی سمجھتے ہیں, انگریزی بھی لکھ سکتے ہیں, کال سینٹرز بھی کر سکتے ہیں, یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. ملینز if you include the entire infrastructure, thousands just for IIT. تو وہ ایک پول بنا لیبر کا, جس کی بنیاد پہ پہلے ادھر گجرات وغیرہ کے اندر انہوں نے کال سینٹرز بنائے. پہلے آرڈنری کال سینٹرز, پھر ڈیٹا سینٹرز, بس ڈیٹا انٹری کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد وہ سافٹ ویئر سینٹرز بننے شروع ہو گئے, پھر اور ایڈوانس, پھر اور ایڈوانس, بہت ساری انویسٹمنٹ اس طرح سے آئی. بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اب انہوں نے اپنی ہیومن کیپٹل کو, جیسے آپ کہہ رہے تھے, استعمال کیا. It wasn't land, it wasn't oil, it wasn't gas, it wasn't anything, it wasn't tourism, it was human capital جس کی بنیاد پہ انہوں نے انویسٹمنٹ لی. وہ ہیومن کیپٹل ہمارے ہاں کیوں نہیں, جیسے آپ کہہ رہے تھے, اور آپ ہی کہہ رہے تھے, ایجوکیشن ہی نہیں ہم نے اس لیول پہ کی, اسکیل ہی نہیں دی. ان کو بھی اسکل نہیں دی, اور وہ جو ایجوکیشن اسکل لے لی وہ باہر چلے گئے, وہ رہے ہی نہیں ملک کے اندر. سو Now, what is the solution? ایک تو بات یہ, in the specific context of Pakistan and India, میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم اپنی گیس اور آئل اور پیٹرول ڈیزل کی ڈیپینڈنسی کم نہیں کریں گے تو ظاہری بات ہے ہم اس معاملے پر قابو نہیں پا سکتے. اس کو کم کرنے کا ایک طریقہ یہ ایران پاکستان آئل پائپ لائن, دوسرا طریقہ ٹاپی آئل پائپ لائن. اور ٹاپی اور ایران دونوں کی پائپ لائنز جو ہیں they can cross from Pakistan all the way over to India. اور انڈیا کی اتنی ہیوج جو مارکیٹ ہے وہ بذریعہ پاکستان انرجی اس کو اگر سپلائی ہوتی ہے تو ہم کتنا پیسہ کمائیں گے اس میں, ہے نا جی, اور اپنی آئل ڈیپینڈنس بھی کم کریں گے. سو دس از اے وائٹل نیڈ. دوسری بات, جب تک لگژری امپورٹس کو کنٹرول نہیں کریں گے آپ ڈیفیسٹ کو کنٹرول نہیں کریں گے, آپ کو ڈیٹ ہوگی, جب آپ کو ڈیٹ ہوگی آپ آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے, جب آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے یہ کچھ ہوگا آپ کے ساتھ. جب تک آپ امپورٹ کو نہیں کنٹرول کریں گے دیر از نو ہوپ ایٹ آل. کچھ نہیں کر سکتے آپ جتنی مرضی اچھے نیت لے کر آ جائیں, مگر جب تک آپ کا پالیسی پیکج ٹھیک نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوئے گا, کیونکہ آپ ڈیٹ کرائسس میں. سو ہاؤ ڈو یو مینج دیٹ؟ کیونکہ آپ WTO کے ممبر ہیں تو آپ اب کوٹاز نہیں لگا سکتے اور آپ ٹیرس بھی نہیں لگا سکتے, مگر آپ لیٹر آف کریڈٹ کنٹرول کر سکتے. وہ WTO کے رولز کے خلاف نہیں ہے, وہ اسٹیٹ بینک نے ایشو کرنا ہوتا ہے وایا کمرشل بینک. لیٹر آف کریڈٹ کو کنٹرول کر کے آپ امپورٹس کو کنٹرول کر سکتے ہیں, جس میں آپ 3 کیٹیگریز بنائیں گے. ایک کیٹیگری ہوگی لگژری کموڈیٹیز کی, ان کو آپ نے بند کر دینا ہے, یہ بڑی بڑی گاڑیاں اینڈ سو آن بند کرا دیں, آپ ٹوٹلی آف کر. دوسری کیٹیگری ہوگی آپ کی وہ کموڈیٹی, تیسری کیٹیگری رادر وہ ہوگی ان کموڈیٹیز کی جو کہ اکانومی کے لیے بہت اچھی ہیں, جس پہ جن کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ ان کی پازیٹیو ایکسٹرنالٹیز ہیں, کمپیوٹرز, مشینری, ٹولز, مشین ٹولز وغیرہ. اس پہ آپ کوئی ڈیوٹی نہ لگائیں بلکہ مزید منگائیں, اس سے پروڈکٹیوٹی آف لیبر بڑھتی ہے. اور تیسری کیٹیگری وہ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں جس کے کلوز سبسٹیٹیوٹس ہیں آپ کے پاس پاکستان کے اندر. اس کے اندر آپ جو ہے لیٹر آف کریڈٹ کچھ دیں گے اور کچھ کنٹرول کریں گے ود دا آبجیکٹو کہ جو ٹوٹل ایکسپورٹ ارننگ ہے آپ کی, لیٹ سے آپ کی ٹوٹل ایکسپورٹ ارننگ ہے $70 billion, تو آپ نے $70 billion تک اپنی ایکسپورٹس کو محدود کر, آپ لیوے دیں گے اس میں کہ اتنا منگا لو مگر اتنا نہیں منگانا. اس طرح کر کے آپ اس کو کنٹرول کر کے $10-12 billion جب اپنا خسارہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کم کریں گے
پھر آپ کو سانس لینے کا موقع ملے گا اور آپ کے پاس چوائس پیدا ہوگی کہ اچھا یار اب میں کوئی اور پالیسی کا سوچتا ہوں، ادروائز تو دیر از نو ادر پالیسی. آخر میں یہ کہوں گا، اس ساری بات کو اب سمیٹتے ہوئے وہیں پہ میں واپس جاؤں گا جیسے میں نے بات شروع کی تھی کہ اس کو ایک ورلڈ ہسٹورک پرسپیکٹو میں ڈالیں. تھرڈ ورلڈ کی، کلونیل ورلڈ کی، نیو کلونیل ورلڈ کی جو سٹرگل ہے پچھلے 200 سالوں کی سٹرگل، اس کے پرسپیکٹو میں ڈالیں. کیا ہوا ہمارے ساتھ؟ وی ون دا بیٹل فار دا پولیٹیکل انڈیپینڈنس آف آر کنٹری. سیاسی اعتبار سے آج ہم یونائٹڈ نیشنز کے ممبرز ہیں. دنیا مانتی ہے کہ انڈیا ایک ملک ہے، بنگلہ دیش ایک ملک ہے، پاکستان ایک ملک ہے. ہم برٹش کلونیل گورنمنٹ کا اور ریاست کا اور امپائر کا حصہ نہیں ہے. ہم برٹش نہیں ہیں، ہم برٹش کے تحت نہیں رہنا چاہتے، ہم آزاد ملک ہیں. یہ بہت بڑی ہسٹوریکل ایڈوانس. مگر اس کے خلاف جو امپیریل اور کیپٹلسٹ سینٹرز تھے، انہوں نے دوبارہ سے اپنے امپائر کو قائم کرنے کے لیے آپ کو سیاسی طور پہ تو آزاد بظاہر رکھا، مگر معاشی طور پہ آپ کی اکانومیز کو ڈیٹ کے ذریعے کنٹرول میں لے لی. اب ان کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ ٹینک سے آپ کی انویژن کریں، ماں سوائے عراق کے یا افغانستان کے یا 2-3 اور ملکوں کے. وہ ٹینک سے انویژن نہیں کرتے، وہ بینک سے انویژن کرتے ہیں. اور جب بینک سے انویژن ہوتی ہے نا تو ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا. ٹینک دیکھ کے ہم کہتے ہیں اوے تیری مجال تو اتنے کیوں آیا، ہمارے اندر انر مولا جٹ زندہ ہو جاتا ہے. مگر بینک کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں صاحب جی سانو بھی لون دے دیو. ہمیں پتہ نہیں چلتا، احساس نہیں ہوتا کہ فائنانس کیپٹل کیسے ٹیک اوور کر رہا ہے. سو واٹ از دا ہسٹوریکل ٹاسک اینڈ دا اسٹرگل ٹوڈے؟ آج تاریخی اعتبار سے کیا ہے؟ پالیسیز تو چھوٹی موٹی ہم کر سکتے ہیں، ٹاپی کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، مگر ایکچوئل ٹاسک کیا ہے؟ ایکچوئل ٹاسک جو بگر ٹاسک ہے وہ یہ ہے کہ وی ہیو ٹو ٹیک بیک اکنامک سوورینٹی آف پاکستان. پاکستان معاشی طور پہ آزاد ملک نہیں ہے. جیسے 1947 میں ہم نے سیاسی آزادی حاصل کی بین الاقوامی سامراج سے، اسی طرح 21ویں صدی میں جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی معاشی آزادی حاصل کرنی ہے، سرمایہ اور انہی لوگوں سے حاصل کرنی ہے جو پچھلے 200-300 سالوں سے ہم پر حکمرانی کر رہے ہیں. تو ہم نے اپنے آپ کو اکنامکلی ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری بنانا ہے. دیٹ از دا ٹاسک. یہ ایک ایسا ٹاسک ہے جو مسلم لیگ نہیں پورا کر سکتی، جو پیپل پارٹی پورا نہیں کر سکتی، جو تحریک انصاف پورا نہیں کر سکتی. اگر کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ لوگ پورا کر سکتے ہیں جو محنت کش طبقے کی بنیاد پر اپنی سیاست کرتے ہوئے ایک نئی قسم کی حکومت بنائیں گے. بہت شکریہ.